أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آج سارے عالم میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تمام اسباب اختیار کرنے کے باوجود کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایسے میں مومن یعنی ایمان والے کے پاس ایک بڑا ہتھیار ہے، وہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ طاقت دعا ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جب وہ دعا کرتا ہے تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بندے کے قریب ہے اور دعا کرتے ہیں تو دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے لیے دو شرط رکھا ہے۔ ایک شرط فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ایک اللہ کے احکامات کو قبول کرنا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکامات کو قبول کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ اللہ تم کو ہدایت اور رشد دے۔ یعنی اللہ ہر جگہ راستے کھول سکتا ہے، اگر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تمہاری پکار پر لبیک کہتا ہے۔ تو ہمیں اس خدا سے دعا کرنا چاہیے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ خدا صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، جو ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں مارتا ہے۔ وہ اللہ جو نفع دیتا ہے اور نقصان دیتا ہے، اور وہ اللہ جو بیماری دیتا ہے اور شفا دیتا ہے۔ وہ اللہ جو وبا دیتا ہے اور اس وبا کو دور کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ مومن کی صفت نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور پریشانیوں اور مصائب سے بچنے کے لیے مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ لیکن انسان کی حقیقت ہے، انسان کی خواہشات مل جائیں، انسان کو اپنے مسائل کا حل مل جائیں، عیش و آرام مل جائیں، وہ اللہ کو بھولا بیٹھتا ہے۔ اور جیسے ہی انسان کو کوئی ضرر، تکلیف، کوئی وبا، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو دعائیں کرنے لگتا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب ہم انسان پر نعمتیں عطا کرتے ہیں، جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وہ اعراض کر کے ایک کوہنے میں ہو جاتا ہے، ایک پہلو میں ہو جاتا ہے۔ جب اس کو کوئی تکلیف، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ،
کوئی شر، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اس کو چھوتی ہے، فضو دعائن ارید، لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ دیکھیے سیرت کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ مکے میں قحط کا زمانہ پھیلا ہوا تھا، قحط آ گیا تھا، کفار و مشرکین بہت ساری نذر و منت اور دعائیں کرنے لگے، لیکن قحط دور ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ خود ان کے سردار کافروں کے ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مکے میں قحط پھیل گیا، دعائیں کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو قحط دور ہو گیا، لیکن وہ کافر و مشرکین جن کی صفت ہی جو ہے خدا کو بھلا بیٹھنا ہے، انہوں نے اس چیز کو یاد نہیں رکھا خدا۔ تو مومن ان کفار کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، وبا آئیں، لیکن اللہ سے برابر تعلق اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ کفار کی طرح جو ہے نعمتوں میں خدا کو بھلا بیٹھیں، جب قحط آ جائے، تکلیف آ جائے تو اللہ کو پکار بیٹھے، یہ کافروں کی عادت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اس کا ایک مانگنے کا طریقہ ہے۔ جب دنیا کے حکمرانوں سے مانگتے ہیں تو عاجزی، انکساری اور آداب اور ان کا لحاظ پاس ایک امید کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں۔ احکم الحاکمین، حکمرانوں کا حکمران اللہ کے پاس مانگ رہے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ اس کے پاس مانگ رہے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ ہمیں آداب کا لحاظ رکھنا ہے، عاجزی و انکساری اور جو ہے نظم و ضبط کے ساتھ اور امید کے ساتھ مانگنا ہے۔ نا امید ہو کر نہیں مانگنا ہے۔ اللہ ہمیں اس بلا کو دور کرے گا، ہماری تکالیف کو دور ضرور کرے گا، اس امید کے ساتھ ہم مانگنا ہے۔ دعا امید کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے کے لیے اللہ سے امیدوار ہونا ضروری ہے۔ کاہلی اور سستی اور نا امیدی مسلمان کی شان نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ اللہ سے دعا کرو، تمہارے رب سے مانگو، تمہارے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، بہت نرمی کے ساتھ، آہستہ سے اس کو پکارو۔ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اللہ رب العزت ہے، ہمارا مالک ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، ہم صرف اسی سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ سے مضبوط رشتہ قائم کرنا ہے، اللہ سے مضبوط تعلق بنانے کے ساتھ ہی اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک واحد ذریعہ یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا ریلیشن، ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق مضبوط ہونا ہے، اور یہ تعلق اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب اللہ حدیث قدسی میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں پر جو کچھ فرض کیا گیا ہے ان کو ادا کرنے سے میرے بندے میرے قریب ہوتے ہیں۔ مجھے زیادہ پسند ہے بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے سے مجھے قریب ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے میں اس کا کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مطالبہ کرے
میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے وہ کوئی سوال کرتا ہے تو ضرور میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ ہمارا اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے۔ جب ہمیں کچھ پریشانیاں یا نقصان ہوتا ہے تو دوڑ کر ہمارے پاس آتا ہے، لیکن انسان اس کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی اس کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی ضرورت ہے سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ ہمیں معاف کرنے والا، ہم پر رحم کرنے والا اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمہ وقت تیار ہے۔ ہم سبھی معاملات اللہ پر توکل کرتے ہوئے عملی میدان میں آگے بڑھیں۔ انسان کتنا بھی خطاوار ہو، گنہگار ہو، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے اور اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یا عبادی الذین، او میرے بندے، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر گناہوں کی وجہ سے زیادتی کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے پورے کے پورے۔ بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف کرتے ہیں، لیکن مانگے بندہ، بے شک اللہ جو ہے وہ غفور ہے، رحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ بھائیوں، اس موقع پر میں مشہور سنگر یوسف الاسلام کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ نہانے کے لیے سمندر کے کنارے گئے اور نہاتے ہوئے تیرتے ہوئے جو ہے سمندر کے تھوڑے فاصلے پر چلے گئے جہاں ان کی جان کنی کا عالم آ گیا۔ نہ ڈوبنے کے قریب ہو گئے تو انہوں نے اپنے پروردگار کو پکار کر کہا، اے میرے پالنے والے، اگر تو مجھے بچا لے گا تو پوری زندگی میں تیرے راستے میں لگا ہوں۔ لیکن انسان ہے خطا کرنے والا، بھول جانے والا۔ وہاں سے بچ کر تو آ گئے لیکن بھول گئے۔ لیکن اللہ کے سامنے انہوں نے پکارا تھا، اس پکار کو اللہ نے قبول کر لیا۔ چند دنوں کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو داخل ہو کر وہ اللہ کے راستے میں ہمیشہ ہمیشہ لگے، اور قدرتی آفات کے اس بھیانک بحران کے ماحول میں ہمارا محافظ رب العالمین کی طرف دوڑ کر جانے کے لیے، ان کے سامنے آنسوں بہا کر دعا کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہی ہونا چاہیے اور ہماری شکایت صرف اللہ سے ہو۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میری بے قراری، میری بے چینی اور میری پریشانی اور میرا غم کی شکایت صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس جملے کو اللہ نے قرآن میں بھی اتارا ہے تاکہ ہم بھی اپنی شکایتیں اللہ کے حضور لے جائیں اور ہماری بے قراریوں کو، ہمارے پریشانیوں کو اور ہمارے غم کو اللہ کی طرف پھیریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہی جو ہے ہماری پریشانیوں کو اور ہمارے مصائب کو، جو وبا کی وجہ سے جو پریشانی اور غم
پھیلا ہوا ہے، اس غم کا دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ ہم دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح آداب و قاعدے کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔